اس ایک رات کا آپ بدلہ اپنی والدہ کا ادا نہیں کر سکتے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اطمینان میں تھے، تو علامہ علی نقی نکن کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ سیدھا اٹھایا، یہاں پہ رکھا اور کچھ تھوڑی دیر تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سیدہ میں بھی وہ صبر آیا جو سید الشہداء کے اندر تھا۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کردار نہیں ہونا چاہیے اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہم نے سن لی ہے فوراً تلوار اٹھائیں اس کی گردن اڑا دیں۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات قرآن حکیم کا وہ سورہ ہے جو اخلاقیات پہ مشتمل ہے۔ اس کو آج انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دن شاید میں پھر سفر پہ چلا جاؤں، تو چاہتا ہوں کہ اس سورہ میں جو مطالب ہیں کچھ چیزیں ہیں تاکہ ہم اس کو سنیں، پڑھیں، دیکھیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ خطاب پیغمبر گرامی اسلام کے ذریعے لوگوں کو ہے، اور لوگوں میں سے بھی وہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے؟ اے ایمان والو، آپ پیغمبر گرامی اسلام سے آگے ہر کام میں مت چلو، یعنی پیغمبر کے آگے بھی نہیں چلنا، پیغمبر کی بات کے آگے بھی بات نہیں کرنی۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی بھی کام میں آپ کو پہل نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر رہنا چاہیے کہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمیشہ حضرت نے جب بھی پیغمبر گرامی اسلام نے آپ سے کہا ہے کہ یا علی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو حضرت نے آگے سے جواب دیا ہے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی پہل نہیں کی تاکہ پیغمبر گرامی اسلام خود فرمائے۔ ظاہر ہے رسول جو ہیں وہ اللہ سے ان کا حضرت جبرائیل کے ذریعے رابطہ تھا، گویا ان کا کلام الہی تھا، جو بھی وہ بات کرتے تھے وہاں سے وہ بات لے کر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ استاد العلماء کی سیرت بھی ہم نے یہ دیکھی، خود بھی وہ فرمایا کرتے تھے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو کسی الہی نمائندے کے تابع بنا دے تو پھر اس کی سیرت جو ہے اس کے اندر اس الہی نمائندے کی سیرت کی جھلک آتی ہے۔ استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب پڑھتے تھے اپنے استاد کے پاس علامہ محمد باقر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو کہیں کسی جگہ پہ اگر کسی مطلب میں کتاب کے بیان کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی، مشکل ہوتی، تو وہ شاگردوں کو کہتے کہ ہاں بھئی یہ کیا ہے۔ اس زمانے میں استاد بھی شفاف تھے، شاگرد بھی پاک و پاکیزہ اور شفاف تھے۔ آج اس دور میں یہ دور ظاہراً ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس میں جھوٹ، فراڈ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ استاد بھی جب آتا ہے تو اس کو اگر اس نے مطالعہ نہیں کیا تو وہ شاگردوں کو شاید کہہ دے کہ میں نے تو بڑے گھنٹے مطالعہ کیا ہے، اور شاگرد بھی ایسے اٹھ کے آ جاتے ہیں، وہ رات کو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے جو درس صبح پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں شاگرد بھی پوری تیاری کر کے آتا تھا، گویا خود استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ ہم
2 حصے درس تیار کر کے جاتے تھے، ایک حصہ استاد سمجھاتا تھا۔ تو اس زمانے کی بات ہے جو ایک پاکیزہ دور تھا تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ تعلیمی ادارے عصری ہوں چاہے تعلیمی ادارے دینی ہوں۔ اب بھی بہت سے ادارے ہیں جہاں اس طرح کا سسٹم ہے اور وہ ادارے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن اکثر ادارے جو ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ان اداروں کو توفیق دے تاکہ ہم اپنے اس سابقہ جو ہماری روش تھی اس کی طرف ہم جائیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جب علامہ محمد باقر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کسی مطلب میں ان کو یعنی کہ سمجھ نہیں آتی تھی، مشکل پیدا ہو جاتی تھی، کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے ذہن میں مطلب ہوتا ہے فوراً محو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو آتے آتے کچھ سیکنڈ یا منٹ یا پھر ایک دن بھی لگ جاتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ مطالب آپ کے ذہن میں آئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں آپ بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب۔ تو انہوں نے فرمایا ایک ہمارے کلاس فیلو بھی تھے، ان کا نام میں نہیں لیتا یہاں، تو وہ فرماتے ہیں وہ حسد کرتے تھے مجھ سے، تو وہ کہتے علی پور والے سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ تو وہ تھوڑے سے شاگرد جو ہے غصے والے بھی تھے، تو فرمایا کرتے تھے میں پھر یہ نہیں کرتا تھا کہ بتانا شروع کر دوں، یہ استاد کے سامنے بتانا بے ادبی ہے، استاد کی توہین ہے کہ میں استاد بن جو ان کے سامنے بتانا شروع کر دوں۔ پھر میں جس کتاب سے میں دیکھتا تھا اس مطلب کو سمجھتا تھا وہ شرح اٹھا کے وہ ان کے آگے رکھ دیتا تھا، قبلہ آپ اس میں سے دیکھ لیں، تو قبلہ اسی مطلب کو بیان کر دیتے تھے۔ تو مقصد اس آیت کا بھی یہی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے مت چلو۔ جو لوگ آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، آگے چلنے والی بھی۔ اچ شریف ہم گئے، ان کے ساتھ ایک خواجہ صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دنیا سے چلے گئے، البتہ خواجہ انعام نہیں تھے تاکہ مومن شاہ وہاں نہ چلا جائے، ایک اور خواجہ صاحب تھے۔ تو قبلہ صاحب نے کہا کہ آپ خواجہ صاحب آگے چلیں، تو جب وہ آگے چل پڑے تو قبلہ صاحب نے فرمایا کہ یہی جہالت کی علامت ہے۔ جب میں نے کہا آگے چلیں، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا قبلہ آپ عالم ہیں آپ آگے چلیں، تو آپ فوراً آگے چل پڑے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں بھی تھے، حضرت کے دور میں بھی تھے، اگر نہ ہوتے تو یہ قرآن کی آیت نہ آتی۔ پھر اگر مومنین کو خطاب ہے تو کیا آیا مومنین میں سے بھی کچھ لوگ تھے؟ ہو سکتا ہے جو ظاہری ایمان لائے ہوں، باطنی ایمان ان کا نہ ہو، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہوں اور آگے چلتے ہوں۔ پھر اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا ہے کہ یعنی فقط رسول کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے بھی کہا ہے علیکم السلام، کہا ہے کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ اللہ کے رسول سے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، کیا ہے تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ ایک ڈرونی چیز ہے، آپ ایسا کام مت کریں جس سے اللہ کی ناراضگی آپ مول لے لیں، اس طرح کا کام مت کریں۔ آخر میں فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، اگر ایسا تم کرو گے اللہ سننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، علیم بھی ہے، یہ کام اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فقط کیا ہے آپ کو ایسے چھوڑ دیتا ہے، آپ کو کہیں دیکھ نہیں سکتا، آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ اللہ ہماری ہر بات، ہر چیز، ہر فعل، ہر کام، ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اب ہمیں اس کو اگر اپلائی کرنا ہو اس زمانے میں تو کہاں کریں گے؟ رسول اللہ تو ہے نہیں کہ ہم اس کو اپلائی کریں، اللہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس زمانے میں بھی اللہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن کم از کم رسول اللہ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ میری اطاعت چاہتے ہیں تو میرے رسول کی اطاعت کریں تو میری اطاعت ہو جائے گی۔ چلو اس زمانے میں ایک شخصیت تھی، آج نہیں ہے۔ آج کس طرح اس کو اپلائی کریں؟ آج ہمارے پاس
سیم وہی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، ہم ملاقات نہیں کر سکتے اللہ سے، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن حضرت کے فرامین موجود ہیں۔ حضرت بتا گئے ہیں کہ میرے بعد کون ہوں گے، ان کی اولاد میں سے 12 معصوم ہستیاں اور 12ویں امام اس وقت پردہ غیبت کے اندر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے ظاہری طور پر، لیکن وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، وہ ہماری تمام حرکات سکنات پہ ان کی نظر بھی ہے، وہ ہمارے تمام اعمال جو کہ ہم کرتے ہیں ان کی خدمت میں پیش بھی ہوتے ہیں امام زمانہ کے۔ اب آپ کہیں گے امام زمانہ تو ہے نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری عدم موجودگی میں کیا ہے، آپ ہمارے روات حدیث کی طرف رجوع کریں۔ روات حدیث کون ہیں؟ وہ جو بڑی شخصیات ہیں، مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی طرف۔ پھر آپ کہیں گے کہ مجتہد بھی ادھر نہیں ہے، نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر کیا ہے قم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پاکستان کے اندر بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو اس درجہ پر فائز ہیں، لیکن ان کی یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے اس میدان میں اور اس چیز میں وہ نہیں لائے۔ یہ بسا اوقات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بعض لوگ ان کی دیانت کی دلیل بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وادی میں نہیں لانا چاہتے، تاکہ یہ مشکل وادی ہے، اس کے اندر ہم آئیں گے تو اور بہت سارے شرائط ہیں جن پہ ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ایسی شخصیات بھی ہیں جو اس کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اب مراجع نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھر ان کے نمائندگان ہیں، ان کے وکلاء ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کریں، ان کو دیکھیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے آگے مت چلیں۔ ہم یہاں بھی آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی وہ بھی تھوڑے سے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، گنتی کے لوگ ہیں، تو وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ پھر ان کی طرف سے ان کے نمائندے ہیں، پھر ان کے نمائندوں کی طرف سے مومنین نمائندے ہیں۔ ایسے مومنین بھی دنیا میں موجود ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے اندر جو صاحب تقوی ہیں، صرف عالم نہیں، علم ان کے پاس دینی وہ نہیں ہے جو ایک مجتہد ایک عالم کے پاس ہو، لیکن واجبات اور محرمات کو خوب جانتے ہیں۔ ایسی شخصیات گزر بھی گئی ہیں، موجود بھی ہیں، ہم نے خود استاد علماء کو دیکھا ایسی شخصیات کے ہاتھ دھلاتے ہوئے، ایک مومن کے جو عالم بھی نہیں تھا، مومن تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ بلا آپ بزرگ ہیں، عالم ہیں، مجھے شرم آتی ہے، تو کہا کہ آپ بہت مقدس ہیں، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو ایسی شخصیات گزر بھی گئی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم منصف ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، تو ایسی شخصیات کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگے نہ کرو، کس کے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے، اور کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ اللہ جو ہے سمیع بھی ہے، اللہ جو ہے علیم بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں وہ بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ اس سورہ کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگلی آیت میں بھی کہا گیا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند مت کرو۔ جب بولو آپ کی آواز نیچے ہونی چاہیے، دھیمی ہونی چاہیے، اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی جب اپنے باپ کے سامنے بیٹھیں، ماں کے سامنے بیٹھیں، کسی بڑے کے سامنے بیٹھیں، عالم کے سامنے بیٹھیں، مجتہد کے سامنے بیٹھیں، آپ کی آواز یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات لوگ جب بات کرتے ہیں تو اتنی اونچی کرتے ہیں، پھر کہہ کے بھی لگاتے ہیں، تو یہ کیا اس کو منع کیا گیا قرآن حکیم میں۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو تو یہ کہا بھی نہیں گیا۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پھر کہا گیا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپ آپس میں جب بیٹھے ہیں تو اس طرح کی بیہودہ باتیں بھی نہ کریں، اس طرح کی گفتگو بھی نہ کریں جس طرح آپ آپس میں
باتیں کرتے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں جب رہیں با ادب رہیں، با کرامت رہیں، با شرف رہیں، جب بھی بیٹھیں آپ اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھیں، ایسا کام مت کریں جس سے پیغمبر گرامی اسلام کا وقار، عزت اور حضرت کی عظمت اور حضرت کا شرف جو ہے متاثر ہوتا ہو۔ اس طرح کا کام بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال جو ہیں حبط ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال سارے کے سارے حبط ہو جائیں گے۔ حبط اور ضبط میں فرق ہوتا ہے۔ حبط کسے کہتے ہیں اور ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط ہو جاتے ہیں، ایک چیز آپ نے ضبط کر لی ہے، میں نے کہا ہے جی ناصر شاہ صاحب میں آپ کا فون ضبط کر رہا ہوں کیونکہ آپ ٹیلی فون زیادہ سنتے ہیں، تو پھر شام کو دے دوں گا یا 10 دن بعد دے دوں گا، 1 مہینے بعد۔ ضبط شدہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں، جو حبط ہو جاتی ہیں پھر وہ کیا ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اعمال ضبط نہیں ہوں گے، اعمال آپ کے حبط ہو جائیں گے اگر آپ نے پہلی بات جو پیچھے گزری ہے آگے چلے، دوسری بات کیا اپنی آوازوں کو بلند کیا، تیسرا جو ہے بیہودہ گفتگو آپ نے وہاں، جیسے آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں بزرگوں کے سامنے اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا ہیں ان کو دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کا دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو سنیں، اپنے آپ کو نہ سنائیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس طرح ہم حبط کر دیں گے کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے لا شعوری میں انسان کچھ کام کر بیٹھتا ہے، بعد میں کہتا ہے اوہ یہ کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو میں نے بڑا غلط کیا ہے، تو یہ بھی ایسا ہوگا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کے اعمال جو ہیں سارے کے سارے حبط ہو جائیں گے۔ تو یہ اپلائی ہوتا ہے فقط علماء، مراجع، ائمہ، انبیاء علیہ السلام نہیں، یہاں یعنی اس مقام پہ خطاب پیغمبر کے بارے میں ہے، کہا پیغمبر کے بارے میں کیا ہے، لیکن آپ اس کو، کیونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ معجزہ خالدہ ہے، رہنے والی ہے، یہ تمام زمانوں کے لیے قرآن حکیم ہے، تو آپ اس آیت کو اپنے والدین، والدہ، خاندان کے بزرگ، گھر کے بزرگ سب کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہ کریں، آپ انتظار کریں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کریں وہ دینی طور پر بھی کوئی صحیح نہ ہو، کبھی ایسی بات بھی وہ کر دیں، مثلا اسلام اس کو اس طرح کہتا ہے، وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو اس کے اندر فرض کریں بعض اوقات جو جاہل لوگ ہوتے ہیں شرکیہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر ایک عالم کہے گا وہ مشرک کہلائے گا، اگر ایک جاہل کہے گا وہ مشرک نہیں کہلائے گا، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے اتنا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جب وہ جنگل میں گئے تو کیا ایک بڑھیا جو بات کر رہی تھی کہ اللہ اگر آ جائے اس کو میں گود میں سلاؤں گی، اس کو میں لوریاں دوں گی، اس کو میں دودھ پلاؤں گی، اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آواز پروردگار آئی، موسیٰ اس کے پاس جتنی میری معرفت ہے اتنی میری تعریف کر رہی ہے، آپ اپنے ساتھ اس کو مت ملائیں، آپ کے پاس جو معرفت ہے وہ اور ہے، جو اس کے پاس ہے اور ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا بھی مجھے قبول ہے، کیونکہ یہ مجھے مانتی تو ہے، مجھے یہ پکار تو رہی ہے، تو لہٰذا ہر ایک بندے کی اپنی وہ ذہنی سطح ہے۔ اگر آپ کے والد اس سطح پہ ہیں تو آپ فوراً فتویٰ جاری نہ کر دیں کہ ابا جی آپ تو مشرک ہو گئے ہیں، آپ فلاں ہو گئے ہیں۔ ہاں اگر پڑھے لکھے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس وقت بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کی اہانت کریں، کسی ایک ایسے طریقے سے اس کو سمجھائیں تاکہ وہ واپس پلٹ آئے اور اس بات کو کیا ہے وہ سمجھ جائے۔ حتیٰ کہ ایک شخص حضرت امیر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا علی میرا والد آپ کو سب و شتم کرتا ہے، کیا میں اس کو مار دوں؟ حضرت نے فرمایا اگر مار دو گے تمہاری زندگی کم ہو جائے گی، اگر اس کو مار دو گے تو تمہاری زندگی کم ہو جائے گی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے ایسا درس دیا ہے جو آپ کو اخلاق کی طرف لے جائے۔ آپ کے والدین یعنی ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے والدین بدل گئے ایک ہی بات کے بدلے میں کہ اچھا آپ کے امام نے یہ کہا ہے، ایسے کہا ہے تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں،
میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ہمارا کردار اس طرح ہونا چاہیے مسلمانوں کا، یہ کردار نہیں ہونا چاہیے اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہم نے سن لی ہے فوراً تلوار اٹھائیں اس کی گردن اڑا دیں۔ یہ اسلام جو ہے اس کو منع کرتا ہے۔ ہاں ایک بندہ جری ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے اہانت کرتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی یا ائمہ معصومین کی۔ ایک ہے کہ کبھی اس کے منہ سے ایک کلمہ نکل گیا، اس طرح کی بات ہوئی، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو لایا جا سکتا ہے، اس کو اس سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً آپ تلوار اٹھا لیں۔ پھر تلوار اٹھانا بھی آپ کا میرا کام نہیں ہے۔ اس طرح جہاں اسلامی مملکت ہو وہاں اس کے نظام ہے، دستور ہے، اس کے اوپر آپ کو وہاں چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً جو کام آپ کے زبان پہ جو بات آئے منہ میں ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے شاید اس دن بھی کہا تھا کہ ہمیں پہلے خود سے صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ ہم خود کتنے صحیح مسلمان ہیں، دوسروں کو ہم کیا ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم اس کام میں مسلمان کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا والدین جیسے بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، آپ کے یعنی آپ کا وجود ان کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آپ کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ آپ اگر ان کی ایک والدہ کی ایک شب کا آپ بدلہ نہیں دے سکتے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کیا مولا میں نے وہ حق ادا کر دیا اپنی والدہ کا، اپنے شانوں پہ بٹھا کر کاندھوں پہ اس کو میں لے کے گیا ہوں حج پہ یا زیارت پہ لے کے گیا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ ایک رات سردیوں کی جب تو نے اپنے بستر کو نجس کیا، تیری والدہ آدھی رات کو اٹھ کے تجھے دھلا رہی تھی اور گرم پانی تیرے لیے لا رہی تھی، خود سردی میں کھڑی تھی۔ اس ایک رات کا آپ بدلہ اپنی والدہ کا ادا نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ آپ کہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ہم ایسے جب پڑھ جاتے ہیں جو لوگ، وہ والدین کا پھر اکرام احترام ان کی نظر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یعنی ہمیشہ یہ رہنا چاہیے ہمارا مطمع نظر کہ ہم اگر اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا کردار کم از کم ان جیسا ہونا چاہیے، ائمہ جیسا، اور ہمارے کام میں توحید کی جھلک آنی چاہیے۔ ہم ایسا کام نہ کریں جس سے کیا ہے توحید ناراض ہو جائے۔ تو حدیث کوئی پڑھے تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حدیث میں ہے الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک مومن جب یہ نیت کر لے کہ میں نے یہ فلاں نیک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ لو، دیر نہیں کرو اس کو لکھو۔ فرشتے پوچھتے ہیں بار الہ اس نے کیا تو نہیں؟ کہا اس نے نیت تو کر لی ہے، اگر نہیں کیا ایک نیکی اس کی لکھ لی جائے۔ اگر انسان اس کے برعکس گناہ کرتا ہے یا گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، سوچنے کا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھو ہی نہ، اس نے ابھی کیا عمل نہیں کیا۔ اگر کر لیتا ہے تو پھر مہلت دیتا ہے۔ بعض احادیث کے اندر ہے کہ 3 دن تک بھی مہلت دیتا ہے خالق، کہ یہ پلٹ آئے گا، آ جائے گا، واپس آئے گا۔ کتنا کریم اللہ ہے، 3 دن کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کی تو پھر کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے جب بھی توبہ کر لیں، زندگی کے آخری لمحے میں بھی آئیں مجھے جھک جائیں، سجدہ کریں، آ جائیں، کہیں بار الہ میں نے کیا ہے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ بدترین گناہ دنیا میں زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس کی بھی آ کے رات کو جب بندے نہ ہوں آ کے مجھ سے معافی مانگے تو میں اللہ کریم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ اگر اس کا تکرار نہ کرے تو میں اس کو کیا ہے معاف کر دوں گا، درگزر کروں گا، بخش دوں گا اس کو میں اس کو اصلا مٹا دوں گا، اس کے یعنی پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو گواہی رکھی ہے بڑی سخت رکھی ہے، بہت زیادہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سخت رکھی ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا بندہ رسوا ہو، بندہ چاہتا ہے میں رسوا ہوں۔ آج اس زمانے میں بسا اوقات میں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو لاتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو، یعنی وہ بھی کوئی اتنا خدمت نہیں کر رہے دین کی، اینکر حضرات یا باقی لوگ جو اس طرح کے پروگرام لاتے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ کہ ایسی عورتوں کو لاتے ہیں کہ جو
فحاشی کے اڈے سے یا نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی غلط کاری سے، پھر ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بیٹا، ہاں بہن، آپ کیسے گئی، کیسے آپ کو بندے ملے، کیا ہوا، یہ کیا ہے، یہ منع ہے۔ آپ کسی کی تشہیر مت کریں، زیادہ لوگوں کو گواہ مت بنائیں۔ شریعت کہتی ہے اگر فرض کریں زید نے اگر گناہ کیا ہے تو وہ عمر کو نہ بتائے، تو تاکہ وہ گواہ نہ بن جائے قیامت کے دن، اس کو اس سے منع کرے، یعنی اس کام کو چھپائے، جتنا چھپا سکتا ہے چھپائے، نہ یہ کہ اس کی تشہیر کرتا رہے، آگے بتاتا رہے۔ اگر کسی کو بھی دیکھ لیا ہے اس کو بھی کیا ہے، غض بصر کرے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھر ہاں جی یہ تو بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، آج ان کی نیکی جو ہے کھل گئی ہے، ہم نے دیکھا ہے فلاں جگہ پہ یہ تھا۔ ہو سکتا ہے بندہ خدا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہو، وہ جو لڑکی ہے اس کی بیٹی ہو سکتا ہے اس کے خاندان کی کوئی محترم خاتون ہو جس کو لے کے جا رہا ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کیا ہے اس طرح کے کام کریں جس میں آگے اسی سورہ میں آئے گا کہ ہمیں جاسوسی اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، منع کیا ہے اسلام نے کہ آپ اس طرح کی جاسوسی کریں، آگے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیات کا بدلہ دیتا ہے، اگر نیت انسان کی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اگر کرتا ہے تو پھر اس کو ڈبل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کو ڈبل لکھا جائے۔ تو ہمیں ان کاموں میں بھی بہت سارے اخلاقی چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے اگر بیان کی جائے، ہمیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح نہ لگ جائیں کہ اس کے بس ہم نے عیب ہی پتہ کرنے اور لوگوں کو اس کے عیب ہی بتانے، جبکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کا عیب کسی کے سامنے روشن ہو۔ تو زیارت سے متعلق اگلا اگر کسی کے پاس ہے تو اگلا امام کے بعد والا لفظ کیا ہے کہ وہ پڑھے، تو اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حضرت آل محمد، بلند صلی اللہم صلی علی محمد و آل واشهد انک الامام رب بری التقی۔ اگلے جملے جو ہیں امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام ایسی شخصیت ہیں جو تقوی کے مینار ہیں، نیکیوں کے مینار ہیں، شرافت کے مینار ہیں، عظمت کے مینار ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یعنی امامت میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایسا عہدہ ہے، ایسا منصب الہی ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب، شاید آپ لوگ اس کو پہلے آپ نے سنا ہو، جانتے ہو، نہیں سنا تو آج پھر آپ کے لیے یہ ایک ہدیہ ہوگا۔ ہمارے نبی کو یہ لقب بھی ملا ہوا ہے امام الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے امام۔ لوگوں کے امام ہونا اور ہے، انبیاء کا امام ہونا اور ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو کون یہ باتیں کر رہا ہے؟ خود امام الانبیاء دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرا حسین وہ ہے جو تقوی کے بالا ترین میناروں پہ فائز ہے۔ جب انسان تقوی کے ان مدارج پہ فائز ہو جائے تو پھر وہ اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے کہ آپ اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل جب تشریف لاتے سید الانبیاء امام الانبیاء کی خدمت میں تو امام حسین علیہ السلام بھی وہیں ہوتے،
تو وہاں ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امام حسین سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے، وحی پیغمبر پہ لایا کرتے تھے۔ جیسے ایک گھر میں کوئی آتا ہے تو کسی بچے سے محبت کرتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کو بعض لوگ بد ادبی سے بلاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا ادب سے بلاتی تھی۔ حضرت جبرائیل اللہ کا مقرب فرشتہ تھا، وہ وحی لانے والا تھا، قرآن لانے والا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو امام حسن اور امام حسین سے ہم کلام ہوتے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ ان سے بیٹھ کر جس طرح ایک بچے سے باتیں کرتے ہیں، کھیلنا تو میں نہیں کہتا، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آل محمد کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوتے۔ تو استاد العلماء کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل حسین سے کچھ لے کے جاتا تھا، وہاں سے حسین کے لیے کچھ لے کے آتا تھا۔ یعنی یہ شخصیت تھے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ یعنی خالق کو امام حسین سے کتنی محبت تھی۔ یعنی ایک حدیث انشاءاللہ آگے جا کے ان حدیث کو بھی آپ پڑھیں، 100 کی حدیث نہ لائیں، تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کو جو محبوب رکھتا ہے گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ سید الشہداء سے محبت تھی، اور اس کی وجہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو عطا کی جاتی ہیں۔ الہی نمائندوں کو عصمت عطا کی گئی، لیکن عصمت ہمارے ہاں یہ ہے کہ عصمت ہر ایک بندے کو اللہ عطا نہیں کرتا، اس شخصیت کو دیکھتا ہے، اس ظرف کو دیکھتا ہے، اس برتن کو دیکھتا ہے کہ اس میں عصمت کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تو کیا کمال ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کا کہ ایک بچہ تو شہید ہو گیا جناب محسن، دونوں بچوں کو اللہ نے امامت عطا کی۔ یعنی یہ کمال ہے جناب سیدہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کی تربیت کا، ورنہ باقی ائمہ میں بعض کو امام بنایا گیا ہے، بعض کو امام نہیں بنایا گیا، لیکن امام علی علیہ السلام کے ان دو بچوں کو جو کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ نے امامت کو رکھا۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں زیادہ کمال سیدہ کا تھا، زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اگر اس طرح ہوتا تو باقی بھی تو معصوم تھے، امام تھے، ان کی زوجات جو تھیں ان کے بھی اس طرح بچے جو ہیں سب امامت کو سب کو وہیں اللہ رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کمال شرف رکھا ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام فرزندان پیغمبر تھے، قرآن کی روح سے اللہ کے رسول کے بیٹے تھے، اللہ نے یہاں امامت کو رکھا، اور امام حسین علیہ السلام تقویٰ کے ان مدارج پہ فائز تھے، اسی لیے شب عاشور امام حسین علیہ السلام اطمینان میں تھے، سکون میں تھے، اور جب دیکھا کہ بہن پریشان ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، تو علامہ علی نقی نکن کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ سیدھا اٹھایا، یہاں پہ رکھا اور کچھ تھوڑی دیر تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سیدہ میں بھی وہ صبر آیا جو سید الشہداء کے اندر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست کرامت کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو گویا کہ یوں کہوں کہ اللہ سے وہ یعنی امام حسین علیہ السلام نے وہ صبر، وہ منزلت، وہ مقام جو جناب سیدہ کے اندر تھا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اندر منتقل ہوا۔ اسی لیے ہو سکتا ہے ثانی زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کو یہ لقب جو ہے ملا ہو، اسی لیے ملا ہو، اور شریکت الحسین امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں بھی شریک تھی۔ جس طرح سید الشہداء تقویٰ کے میناروں پہ فائز تھے، اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی تقویٰ کے ان مدارج کے اوپر فائز تھی کہ نماز شب بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے نہ چھوٹی۔ مشکل ترین وقت میں ہم کیا ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم نماز واجب بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں اتنے مروا کے پھر بھی نماز شب پڑھ رہی ہیں لاشوں کے درمیان، اور سید الشہداء کے اس زخمی بدن کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ رہی ہیں میرا اللہ میری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما، امام حسین علیہ السلام کی۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، ہماری اس مختصر سی جو محفل ہوتی ہے، ہم صبح اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، یہ بابرکت کام
جو کہ بعض مراجع کی سنت سیرت رہا ہے. کل میں بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کام کے، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اس کو جاری و ساری کریں. میرا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. میرا اللہ جن لوگوں نے ہماری اس راستے میں مدد کی، خصوصاً سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب اور ان کے بھائی بیٹی دنیا سے چلے گئے ہیں. میرا اللہ علی ذوالقرنین صاحب کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرا مالک اسی طرح ہماری اس کام میں اس راستے میں مدد کرنے والوں میں صدیقی صاحبان صدیقی برادران، ان کی میرا اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. نور بھائی کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. زیدی صاحب، احسن شیخ اور ایک اور مومن، ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرا اللہ ان مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، علماء مدرسین مؤسسین اس جامعہ کے ٹرسٹیز حضرات جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اسی طرح ہمارے بزرگان جنہوں نے اس جامعہ کو بنانے میں بہت کام کیا ہے، علامہ صفدر سے نجفی، شیخ الجامع قبلہ قاضی صاحب انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت مقام والا کا ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے. ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے جن کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کے مرحومین مرحومات اپنے اپنے مرحومین مرحومات شہداء ایمان، بالاخص مولانا شمسی صاحب جو ابھی 2 دن پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ. غالباً مولانا غضنفر شمسی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین